اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 30ویں پارے کے مضامین پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق، اللہ کے سامنے حاضری کا بیان۔ یہ سورہ مبارکہ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کرنے کے بعد آگاہ کر رہی ہے کہ انسان دنیا میں مشقتیں جھیلتے جھیلتے اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اسے آخرت میں اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ خوش نصیب انسان کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ اس کا آسان حساب لے گا۔ گنہگار انسان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے دیکھتے ہی وہ چیخ و پکار کرے گا۔ اب اسے دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں میں بے فکری کی زندگی بسر کر رہا تھا، فرائض سے غافل اور حرام میں ملوث ہو کر عیاشی کر رہا تھا۔ اس کا رب اس کی تمام غفلتوں اور جرائم سے واقف تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج، اہل حق کی تحسین اور اہل باطل کی مذمت۔ اس سورہ مبارکہ میں ان ظالم یہودیوں کی مذمت کی گئی جنہوں نے 523 میں یمن کے علاقے میں عیسائی اہل ایمان کو ایندھن بھری خندقوں میں جلا کر شہید کر دیا تھا۔ اس وقت عیسائی ہی مومن تھے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ سعادت صرف عیسائیوں کو حاصل تھی۔ یہودیوں کی جانب سے اہل ایمان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ عنقریب مظلوموں کو بہترین انعامات اور ظالموں کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الطارق، آخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب۔ یہ سورہ مبارکہ ایمان بالآخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب دے رہی ہے۔ ہر انسان کی نگرانی اسی طرح کی جا رہی ہے جیسے ستارے ہر وقت زمین پر نگران کی طرح نظر رکھتے ہیں۔ انسان کو دوبارہ اسی طرح زندہ کیا جائے گا جیسے اسے پہلی بار نطفے سے پیدا کیا گیا تھا۔ کوئی چھوٹی بات تو کیا، اللہ انسان کے سینوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے۔ روز قیامت اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے اور یہ ہرگز کوئی بے مقصد کلام نہیں۔ جو قرآن کی قدر کرے گا سرخرو ہوگا، اور جو قرآن کی ناقدری کرے گا ناکام و نامراد ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ، ذکر، صبر اور تذکیر کی تلقین۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، صبر کریں اور قرآن کے نزول کے حوالے سے جلدی نہ کریں، لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ یاد دہانی سے اصلاح کر لے گا۔ بڑا ہی بدبخت وہ بدنصیب جو یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ایسے لوگ ایک بڑی آگ کا ایندھن بنیں گے جس میں نہ مر سکیں گے نہ ہی زندوں میں شمار ہوں گے۔ آخرت میں ابدی کامیابی اسے ملے گی جس نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے پاک کیا، اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نمازیں ادا کرتا رہا۔ المیہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی عارضی اور گھٹیا لذتوں کو ترجیح دیتی ہے، حالانکہ آخرت کی نعمتیں اعلیٰ اور دائمی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ، توحید اور آخرت کی یاد دہانی۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ روز قیامت مجرموں کے چہرے ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، پھر یہ بدنصیب چہرے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور غذا کانٹے دار جھاڑی ہوگی۔ اس روز نیکوکاروں کے چہرے روشن اور دمکتے ہوں گے، وہ دنیا میں کی گئی اپنی محنتوں پر مطمئن ہوں گے، پھر وہ جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ انسان کو چاہیے کہ دیکھے اونٹ کو جسے اللہ نے صحرائی سفر کے لیے کتنا موزوں بنایا ہے، آسمان کو جسے اللہ نے کس طرح بلند کر دیا ہے، پہاڑ کو جسے اللہ نے زمین میں کیسے گاڑ دیا ہے، اور زمین کو جسے اللہ نے کیسے بچھا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مظاہر قدرت کے ذریعے اللہ کی معرفت کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ ان کی ذمہ داری صرف یاد دہانی کرانا ہی ہے۔ جسے معرفت الہی حاصل ہوگی وہ خوش نصیب ہے۔ جس نے یاد دہانی سے رخ پھیر لیا تو اللہ اسے بہت بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ انہیں بالآخر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور پھر اللہ ہی نے ان سے حساب لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر،
دنیا پرستوں کی شدید مذمت کا بیان۔ سورہ فجر کی ابتدا میں ایسے اوقات کا بیان ہے جن میں اللہ کی طرف سے روحانی فیض و برکات عام ہوتے ہیں اور تھوڑی سی عبادت کا کثیر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ان اوقات میں فجر کا وقت، ذی الحج کے ابتدائی 10 راتیں، رمضان کا آخری عشرہ اور رات کا آخری پہر شامل ہیں۔ دنیا پرست روحانی نعمتوں کے بجائے مادی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون کے پاس کتنی مادی نعمتیں تھیں، لیکن وہ کسی ذلت سے دوچار ہوئے۔ اللہ انسان کی آزمائش 2 صورتوں سے کرتا ہے، کبھی نعمتوں کی فراوانی کر کے شکر کا امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کر صبر کا امتحان لیتا ہے۔ دنیا پرست نعمتوں کی فراوانی کو باعث عزت اور نعمتوں کے زوال کو باعث ذلت سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں نہ وہ عزت ہے اور نہ یہ ذلت، یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں۔ دنیا پرست مالداروں کی عزت کرتے اور یتیموں کی تحقیر کرتے ہیں، دوسرے وارثوں کو محروم کر کے وراثت کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ عنقریب اللہ زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دے گا، وہ اس پر موجود تمام مال و اسباب فنا ہو جائے گا۔ پھر زمین پر کی گئی دنیا پرستی کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ زمین پر نزول فرمائے گا۔ اس روز ہر دنیا دار انسان افسوس کرے گا کہ وہ کس عارضی دنیا کا طلبگار رہا، لیکن اب افسوس کا کیا فائدہ؟ اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ البتہ وہ خدا پرست انسان جس کا مطلوب و مقصود دنیا نہیں اللہ کی رضا کا حصول ہے، اپنی اس ترجیح پر بہت ہی مطمئن ہوگا۔ اللہ اسے بشارت دے گا کہ تمہارا مقصود حاصل ہوا، میں تم سے راضی ہوں اور اب تمہیں وہ نعمتیں دوں گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ آؤ میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری نعمتوں بھری جنت سے خوب فیض حاصل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد۔ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی پسندیدہ صورت کا بیان۔ سورہ بلد میں ایسے کردار کی مذمت کی گئی جو بڑے تکبر سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال صدقہ کیا ہے۔ کیا اللہ اسے دیکھ نہیں رہا؟ اللہ کو تو وہ نیکی پسند ہے جو اس کی ہدایت کے مطابق اور اس کی رضا کے حصول کے لیے انجام دی جائے۔ اس کے نزدیک پسندیدہ صدقہ یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ ایسے ناداروں کی مدد کی جائے جن سے دنیا میں کسی بدلے کی امید نہ ہو، غلاموں کو آزاد کرایا جائے، قحط کے دوران بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے اور بے سہارا مساکین کو سہارا دیا جائے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل کی صفائی ہوگی اور یوں اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ ایسے لوگ اگر دوسروں کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ انسانی ہمدردی کی ترغیب دیں گے تو انہیں بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا۔ البتہ جو بدنصیب قرآن کی واضح رہنمائی کے خلاف روش اختیار کرتا ہے تو اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس۔ کون کامیاب ہے اور کون ناکام؟ سورہ شمس سے متضاد مظاہر قدرت، سورج و چاند، دن و رات، آسمان و زمین کی قسم کھا کر کہا گیا کہ انسانی وجود میں 2 متضاد میلانات یعنی بدی اور نیکی کا شعور رکھ دیا گیا۔ یہ شعور دراصل انسانی وجود میں موجود روح ربانی کی وجہ سے ہے۔ روح میں اللہ کی قربت کی ایک تڑپ ہے جس کے لیے اسے نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت ہے۔ اس کے برعکس انسان کا نفس اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اگر روح کے تقاضے سامنے رہیں تو یہی نفس لوامہ یعنی ضمیر بن کر انسان کو نیکی پر خوش اور برائی پر پشیمان کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اس سعادت کو حاصل کرنے والے کامیاب ہیں۔ اس کے برعکس جو بدنصیب نفس کی خواہشات کو روح کے تقاضوں پر ترجیح دیتے ہیں اور روح کو خاکی وجود میں دفن کر دیتے ہیں، وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ انسانی وجود میں جس طرح ضمیر انسان کی اصلاح کرتا ہے، اسی طرح کسی قوم کا ضمیر ایسا نیک انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ قوم سمود کے لیے ضمیر کا کردار حضرت صالح علیہ السلام نے انجام دیا۔ بدبخت قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور بربادی کا سامنا کیا۔ معزز سامعین، آج ہم نے 30ویں پارے کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔